بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. افسانہ ملمہ کے جس سلسلے پہ ہم رکے تھے آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے. صفحہ نمبر 63 پہ آپ دیکھیے گا کہ اب مرحلہ وہ آ چکا ہے کہ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں دھر آئی. جملے کی بنت دیکھیے. چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں دھر آئی یعنی کہ پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی. جب لڑکی قلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اب کیا ہو وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی. وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی. عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار یا جیسے آدھی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی تال. کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار یا جیسے آدھی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر. جب لڑکی ڈبے کی طرف بڑھنے لگی اور زنانہ بوگی کی طرف جب وہ جا رہی تھی تو اندر سے جو خواتین کی زیورات کی آواز آ رہی تھی یا شور شرابہ وہ اس وقت اس لڑکی کو بالکل اس کے برخلاف آوازیں آ رہی تھیں. اس پر طرفہ اس پر مقصد مزید یہ کہ مردوں کو کی ان کو ہدایتیں. منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائے. یہ دونوں جملے بھی ہمارے معاشرتی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں. عموماً بچوں کا خیال رکھنا سامان کا خیال رکھنا اس پر بھی خواتین ہی کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے یہ بات. اور دوسری طرف خبردار نقاب نہ کھلنے پائے یہ پرداداری کی طرف جس طریقے سے زور دیا جا رہا ہے یہ اس طرف ایک اشارہ ہے. لڑکی کا قلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی. ابھی قلی اس خیال میں تھا کہ کس طرح راستہ بنا کر لڑکی کو ڈبے میں پہنچائے اپنی سیٹ پر پہنچائے. لیکن اسی دوران مزید ٹولی ایک گروپ حملہ آور ہوئی. حملہ آور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی حملہ کر دیا ہو بلکہ یہ جملہ مجازن یہ بات کی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اور آ گئے. اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گردڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا. لڑکی ایک جھکولا یعنی کہ جھٹکا کھا کر دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے. لیکن جو سامنے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا. یہ جو مزاج ہے یہ جو ڈسپلن سے بالکل آری مسائل میں گھرا ہوا ایک ماحول ریل گاڑی کی بوگی کے اندر جگہ نہ ملنا یہ سارے کے سارے مسائل عام آدمی کے مسائل ہیں. اور اوپر سے مستضاد یہ ہے کہ وہ نوجوان کھڑا مسکرا رہا ہے. اس پر اس لڑکی کا جو کانفیڈنس لیول تھا اعتماد کا جو لیول تھا وہ مزید گر رہا تھا. ارے قلی تم مجھے یہاں کیوں لائے وہ پوری طاقت سے چلائی اور قلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی. وہ ڈبے میں بیٹھنے کے بجائے قلی کو لے کر باہر نکل گئی. اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقع غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. یہ منظر دیکھیے گا. یہ دراصل اس طرف عکاسی ہے کہ لڑکی اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تمام برقعے جو ہیں میلے کچیلے غباروں کی طرح اڑ رہے ہیں. کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے عزیز طلبہ کہ نوجوان جو ہے اس پر ہی مسکرا رہا ہو لیکن یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جب نفسیاتی طور پر وہ خود کسی چیز کی طرف مائل ہو یا دباؤ میں ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی پر ہی مسکرایا یا اسی پر ہی طنز کر رہا ہے. اس کے دل کی کسی گوشے یعنی کونے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی. یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں آج وی آئی پی طریقے سے اگر نہ آتی تو اس طرح کی معاملات نہ ہوتے. وہ پھر کر
بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی. درجوں پر یعنی کہ سٹینڈرڈز پر لکھی ہوئی چیزیں وہ پڑھ رہی تھی. فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ انٹر. وہ دفعتاً تھم گئی. ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا. وہ بلا سمجھے سوچے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. قلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا. اب کہانی یہ ہے کہ وہ جو لڑکا دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے لڑکی اس کلاس میں چلی گئی جو کہ اعلیٰ درجہ تھا, جو مہنگا درجہ تھا, اس میں چلی گئی. اور قلی کا حیران ہونا بنتا ہے کیونکہ قلی جانتا تھا کہ لڑکی کے پاس اس درجے کا ٹکٹ نہیں ہے. لے آؤ سامان, وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی. قلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو. لڑکی بھانپ گئی. اب قلی بھی اندازہ لگانے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لڑکی ایک دم اپنا درجہ بدل کے یہاں بیٹھ گئی ہے, اور لڑکی کو بھی بھانپ گئی. بھانپنا اندازہ لگا دینا. اس نے بٹوا کھولا اور چمکتی ہوئی اٹھن بڑھا دی. قلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا. یعنی کہ اب قلی جو تھوڑی دیر پہلے تک لڑکی کو حقیر سمجھ رہا تھا ایک دم کھل اٹھا. مزدور کو مزدور چاہیے, اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض. اس نے اٹھنی 50 پیسے مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہنس کے ہلکے پھولکے اسباب کی اٹھوائی اس میں معاوضہ ہے. عزیز طلبہ اس لفظ کو دیکھیے گا. درزی جب کوئی کپڑے سیتا ہے تو اس کو سلائی کہتے ہیں. مزدور جب کسی جگہ پر کھدائی کرتے ہیں تو اس پیسے کو بھی کھدائی کہا جاتا ہے. اسی طرح اٹھوائی یعنی اس میں معاوضہ, وہ پیسے جو اٹھانے کے دام کے طور پہ دیے جائیں. سیٹی کی آواز سن کر قلی اتر گیا. یعنی کہ ریل نے ایک مرتبہ سیٹی بجائی, جانے کا وقت قریب آ گیا, اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی. وہ دروازے سے لگ ہو گئی. اس نے دیکھا نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے. لیکن اس بار اس نوجوان کا دیکھنا لڑکی کو برا اس لیے نہیں لگ رہا عزیزو, کیونکہ لڑکی اس پورے اعتماد کے ساتھ ہے کہ اس نے لڑکے کے سامنے یہ تاثر دیا ہے جیسے وہ کوئی امیر زادی ہے اور اسے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے. گاڑی کو جنبش حرکت, اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا. اسٹیشن کی دکانیں خوانچے والے جو ٹوکریوں پہ یا خاص ٹھیلیاں لگا کر رکھتے ہیں, اور قلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے. وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنو کی طرح چمک رہی تھیں گھورتی رہی. آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں. اب آہستہ آہستہ اندھیرا ہو گیا, گاڑی نکل گئی. اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی. 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں, اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس, بڑی بڑی پوٹلیاں گٹھڑیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی. تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا. یعنی منمنانا ہلکی نیند میں جو ضد کرتے ہیں بچے اس کو کہتے ہیں. بالکل سوکھا, ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو. کیا خوبصورت طریقے سے اس بچے کے خد و خیال بیان کیے ہیں مصنفہ نے. ڈبے پر عجب اضمحلال طاری تھا. لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی. ایک چھوٹے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا. پسلیوں سے سر ٹکرانے یعنی کہ بہت زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا. اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں, یعنی کہ وہ گھبرانے لگی, ڈرنے لگی. 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ. ملمہ, اب اس لفظ کے مطلب پہ آپ غور کیجیے گا عزیزان گرامی. ملمہ برتنوں کے اوپر جو ہم چمک پیدا کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں, کلیاں لگاتے ہیں, یا کسی بھی آرٹیفیشل مصنوعی جویلری کے اوپر پالش کرتے ہیں جس سے وہ اصلی نظر آنے لگتی ہے وہ چیز, اسے ملمہ کہتے ہیں. جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. اب اس ملمہ کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں, بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ. یہ جائز والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ.
یہ این جائز سوال تھا جو لڑکی کے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ایسا پھر بھی ہمارے معاشرتی طبقاتی نظام کا ایک اثر ہے یا اس کی نفسیات ہے کہ یہ ایسا سوچنے کے باوجود بھی ہم ایسا کر نہیں پاتے۔ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی، تارے سہمے کانپ رہے تھے، گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکے نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں جو نیند کا جو اثر طاری ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے چہرہ سکڑنے لگتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں، لیکن کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی، اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دینا یعنی کہ گھسیٹ کے پھینک دینا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ لڑکی نے سیٹی دی، ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، یعنی کہ اپنے غریب ہونے کو چھپا لیا تھا، اور وہ نوجوان بڑا امیر تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ اب لڑکی کو یہ دیکھ کر بہت بڑا دھچکا لگا کہ اتفاق سے وہ نوجوان بھی اسی اسٹیشن پر ہی اترا ہے۔ لڑکی گھبرا کر قلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان لے کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ کیا خوبصورت ایک چھوٹا سا پہلو، لیکن اس میں کس قدر معاشرتی اجتماعی فکر چھپی ہوئی ہے کہ لڑکی صرف یہ سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کے سامنے وہ ٹکٹ وہ چھپائے، تاکہ ٹکٹ اگر نظر آ جائے گا 3rd کلاس کا تو اس کی جتنی اس نے اپنی ساکھ بنائی ہے وہ سب کچھ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ 1 من کا بوجھ، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، یا عزت بھی وہ خود ساختہ خود سے سمجھ رہی ہے۔ وہ ایک لمحے تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی، مزمحل، بوجھل، غمگین ہو کر۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، لیکن وہ اس کی نگاہوں میں کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا۔ برما ایک مخصوص اوزار ہے، ڈرل جس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے لکڑی میں یا لوہے میں یا دیوار میں سوراخ کی جاتی ہے۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی۔ لڑکی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، یعنی مٹانا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔
وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ کیا خوبصورت جملہ ہے عزیزان، کہ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر ایک غریب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن آخر ایسا کر نہیں سکتا۔ جن کو بچپن میں ہو روزی کے سفر پر جانا، ان کے آنگن میں غبارے نہیں دیکھے جاتے۔ بہرحال لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی، جھانکنا دیکھنے۔ اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ گوبر سے لتے پتے آنگن میں، یعنی کہ برا حال تھا ایک انتہائی غریب گھرانے میں۔ بانس کی کھری کی چارپائی، یہ جو چٹائی سے بنی ہوئی، کوئی اوندا پڑا ہے، الٹا پڑا سو رہا ہے۔ چارپائی پر سرانے کی طرف بیڑی کا بنڈل، بیڑی سستی ترین ایک قسم ہوتی ہے سگریٹ ہی کی طرح کی، اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی ہے۔ پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ یہ تو امیر زادہ وہی تھا جس کو لڑکی جس کی وجہ سے پریشان تھی۔ لڑکے نے بھی ایک دم کروٹ لے لی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسے لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑتا ہے باجی، بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ سلائی، اس میں معاوضہ ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑے برقعے کو گور رہی تھی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر افسانہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس افسانے کا مجموعی نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لڑکا جس کی بنیاد پر لڑکی نفسیاتی دباؤ میں تھی، وہ بھی اسی طرح کا ہی ایک غریب زادہ تھا۔ اس کا بھی تعلق غریب گھرانے سے تھا، لیکن اس نے بھی ظاہری چمک رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کہانی سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ظاہری دکھاوا اور تصنع کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان خالص زندگی گزارے، کم سے کم جو کچھ ہو وہ ویسے